پاکستان میں ڈالر کے اگینسٹ ہمارے روپے کی قدر میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے انفلیشن یعنی افراط زر کی وجہ سے ہونے والی مہنگائی کی شرح ہمارے ملک میں تاریخی بلندی پر ہے۔ اپنے پڑوسی یعنی سارک ممالک میں پاکستان اس وقت سب سے مہنگا ترین ملک ہے۔ کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا پہنچے ہیں، اور 2 وقت کی روٹی اکثر لوگوں کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سوچ یہ ہے کہ جب ڈالر کے اگینسٹ روپے کی قدر کم کر رہی ہو تو کوئی اور بزنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ ڈالر لے کے اپنے پاس رکھ لیں اور آپ کو بغیر ہاتھ ہلائے منافع ہوتا چلا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسی پرسیپشن ہے جس کا ریالٹی سے بہت کم تعلق ہے، لیکن جیسے وہ کہتے ہیں کہ پرسیپشن از بگر دین ریالٹی، تو لوگ اپنا کوئی کاروبار کرنے کی بجائے ایسی سچویشن میں ڈالرز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سوچ کے پیش نظر کہ آرام سے گھر بیٹھے منافع ہوتا چلا جائے گا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب ڈالر کے اگینسٹ کسی ملک کی کرنسی کی قدر کم ہو رہی ہوتی ہے تو جو لوگ کاروبار کی نیت سے ڈالرز لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ان کی نیٹ ورتھ میں ایکچولی بہت کم اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر نہیں بھی ہو رہا ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس ملک میں ہونے والی مہنگائی ہوتی ہے۔ ایسی سچویشن میں امیر طبقے کو تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غریب لوگ پس کے رہ جاتے ہیں۔ چلیے اس بات کو ذرا ایکسپلین کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ڈالر اس وقت لگ بھگ 300 روپے کا ہے، یعنی آپ $1 کے اگینسٹ روپے لے کر اگر بازار میں خریداری کے لیے جائیں تو شاید مشکل سے آپ کو ½ لیٹر کوکنگ آئل ملے، اور اگر ہم پیچھے جائیں تو ڈالر کی ویلیو جب 180 روپے تھی تو اس وقت بھی $1 کے اگینسٹ ½ لیٹر کوکنگ آئل مل سکتا تھا۔ اسی طرح جب ڈالر کی ویلیو 160-170 روپے تھی اور بازار میں ایک گاڑی جو 30 لاکھ میں اویلیبل تھی، وہی گاڑی مارکیٹ میں اب تقریباً 60 لاکھ میں اویلیبل ہے، چونکہ ہمارے ہاں ڈالر کی ویلیو 300 سے اوپر ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کسی نے بھی ڈالر میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے انویسٹ کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس کی نیٹ ورتھ میں تو کچھ اضافہ نہ ہوا۔ ہاں، روپوں کی شکل میں اس کا بینک بیلنس تو بڑھ سکتا ہے، لیکن وہی روپے جب وہ مارکیٹ میں کوئی پرچیزنگ کرنے کے لیے جائے گا تو اس کی نیٹ ورتھ سیم ہی ہوگی، یعنی بازار میں چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہوں گی کہ جب اس نے ڈالر میں انویسٹ کیا تھا تب بھی ڈالرز میں جو کچھ خرید سکتا تھا اب بھی اس کی پرچیزنگ پاور سیم ہی ہے۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ ڈالر میں انویسٹ کر کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے جب اس کو اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈالر کے اگینسٹ ہماری ملکی کرنسی کی قدر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے انویسٹرز کی نیٹ ورتھ میں تو شاید بہت کم اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس ملک کو اور اس ملک کی عوام کو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مہنگائی بڑھ جانے کی وجہ سے غریب لوگوں کا بلا وجہ استحصال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی اکانومی کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ صرف پرسیپشن کی بنیاد پہ لوگ ڈالر میں بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی بزنسز سٹاپ ہونے لگتے ہیں، جس سے گروتھ ریٹ کم ہو جاتا ہے اور ملک کی ترقی بڑی حد تک متاثر ہونے لگتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے حالات میں قومی سوچ کو اپنانا چاہیے اور ڈالر میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے انویسٹ کرنے کی بجائے بزنس آن گراؤنڈ کو ترجیح دینی چاہیے۔
ایسے طرز عمل میں ہی ذاتی، قومی اور ملکی فائدہ ہے۔